السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے وصیت کے احکام۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ میت کا وہ حکم یا وہ کام جسے اس کی وفات کے بعد کیا جائے اسے وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور شریعت میں وصیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کو مرنے کے بعد ان نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے جس کی اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی۔ وصیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم ولہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، درست نہیں ہے کہ وہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ یعنی اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وصیت کو لکھنے میں جلدی کرے، کیونکہ موت کی کوئی خبر نہیں ہے، موت اس کی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کسی جائز چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وصیت کو لکھ لے اور اس میں تاخیر نہ کرے۔ میرے بھائیوں، وصیت کے سلسلے میں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کچھ وصیت واجب ہے، کچھ وصیت مستحب ہے اور کچھ وصیتیں جو کہ حرام ہیں۔ جو واجب وصیت ہے وہ کیا ہے؟ اگر آدمی کے ذمے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہے، جیسے قرض، امانت وغیرہ، اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی کے بارے میں اپنی اولاد کو وصیت کرے، اور اولاد کو اس قرض کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے تو اس کے بارے میں بھی وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں یہ امانت یا فلاں یہ مال فلاں شخص کو لوٹا دی جائے۔ تو یہ وصیت وجوب کے حکم میں ہے۔ کچھ وصیت ایسی ہے کہ جو مستحب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی مسکین رشتہ دار کے سلسلے میں وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں زمین یا اتنا مال فلاں رشتہ دار کو دے دی جائے، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد کو وصیت کرنا کسی خیر کے کام میں تعاون کے سلسلے میں، تو یہ وصیت بھی مستحب کے تعلق سے ہے۔ اور کچھ وصیت ایسی ہے کہ جو جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں 1/3 اس مال سے زیادہ وصیت کرنا۔ یعنی ایک آدمی اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ آدھے مال کو دینا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ 2/3 یعنی 3 حصے میں 2 حصے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا چاہتا ہے، 2/3 وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مگر 1/3 1/3 یعنی 3 حصے میں 1 حصہ اگر وہ اپنی مال کے سلسلے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ذو مال ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحدہ، میں مالدار آدمی ہوں اور میرے پیچھے میری صرف ایک بیٹی ہے، افاتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنے مال کے بارے میں یہ وصیت کر جاؤں یا صدقہ کروں 2/3 مال، یعنی 2/3، 3 حصے میں 2 حصہ؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ افاتصدق بشطرہ، کیا میں اپنے مال کو آدھے حصے کو صدقہ کر دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر یا سعد، اے سعد تم 1/3 مال یعنی 1/3، 3 حصے میں 1 حصہ مال تم صدقہ کر سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا انک ان تذر ذریتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے حال ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے مال کے سلسلے میں جو زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بارے میں، وہ 1/3 ہے، یعنی 1/3 مال 1/3، اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے جس کا حصہ میراث میں مقرر ہے، جیسے اپنی اولاد، بیٹا بیٹی وغیرہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، تو لہٰذا وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو ذرا دھیان لگا کر باریکی سے سمجھیں کہ وصیت اس کے لیے ہے جو وارث نہیں ہے، اور جس کو شریعت نے وارث بنایا ہے، جس کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے لیے کسی مال کے بارے میں وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی باپ اپنے کسی بچے کے سلسلے میں یہ وصیت کر جائے کہ میرا فلاں گھر، میری یہ زمین یا میرا یہ مال میرے بڑے بیٹے یا چھوٹے بیٹے یا کسی بیٹے کو دے دی جائے، ایسا کرنا باپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اس گھر کو یا اس زمین کو یا اس مال کو بیٹے کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کا سارا مال، اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کا گھر، یہ سب شریعت کے مطابق وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ کا اپنی اولاد میں سے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دینے کی وصیت کرنا بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی وصیت کر بھی جائے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اور باپ کی وصیت کو بنیاد بنا کر بیٹے کا وہ مال لینا یا وہ زمین یا گھر لینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وصیت حرام ہے۔ جب پہلے سے وہ حصہ مقرر ہے اس کے لیے وہ وصیت نہیں کیا جا سکتا۔ وصیت اس کے لیے ہے جو کہ وارث نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وصیت اگر درست ہے اور اس میں کوئی شرعی مخالفت موجود نہ ہو تو انسان کے مرنے کے بعد وارثوں پر اس وصیت کو نافذ کرنا واجب ہے۔ جو کوئی اس میں کوتاہی کرے، وصیت کو بدلے یا چھپائے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 181 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ،
کہ جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو بدلنے والے پر اس کا گناہ ہوگا، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وصیت کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو توحید پر قائم رہنے، اسلام پر چلنے، فرائض کی پابندی اور گناہ سے دور رہنے کی وصیت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی۔ فرمایا اللہ نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو لہٰذا تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ پتہ یہ چلا کہ وصیت کی کچھ احکام ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔